لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ویڈیوز کے کمنٹ میں کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک ہمارے بھائی نے یہ سوال کیے ہیں کہ میرا گھر گاؤں میں ہے، میں کسی دینی محفل مثلاً ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں شریک ہونے کے لیے شہر جاتا ہوں، اور اجتماع ختم ہونے کے بعد کیا میں کسی گستاخ یا مرتد آدمی کے گھر رک سکتا ہوں؟ گاؤں میں گھر ہے، شہر میں جاتے ہیں اجتماع میں، اور اجتماع ختم ہونے کے بعد پھر ان کو واپسی شاید مشکل ہوتا ہوگا، پھر واپسی مشکل ہونے کی وجہ سے پھر وہ شہر میں ہی رک جاتے ہیں۔ پھر شہر میں رکنے کے لیے ان کو کوئی گستاخ یا پھر کسی مرتد کے یہاں رکنا پڑتا ہوگا، تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ رک سکتے ہیں کہ نہیں۔ میں جواب آپ کو عرض کروں کہ دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماع یا دیگر اجتماعات ہوتے ہیں، تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اجتماع ختم ہونے کے بعد مسجد میں ہی رات اعتکاف کی نیت سے رکنے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہے، سب جگہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ایک بڑی تعداد ہے ایسے اجتماعات کی بھی کہ جہاں پر اجتماع کے بعد اعتکاف کی نیت سے رات بھر مسجد میں رکتے بھی ہیں۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے صدائے مدینہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، پھر فجر کی نماز جماعت سے، اور بعضوں کا تہجد کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ پتہ کر لیں کہ جس شہر میں آپ جا رہے ہیں وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، جو اجتماع کے ذمہ داران ہیں، جو مبلغین دعوت اسلامی، آپ ان سے رابطہ کر لیں کہ میں گاؤں سے آتا ہوں، تو کچھ ایسے انتظامات ہیں کیا کہ آپ وہیں رک سکتے ہوں، مبلغین بھی آپ کے ساتھ رک جائیں، اور امید ہے کہ رکتے ہوں گے۔ پتہ کر لیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں رکتے ہیں، اجتماع کے بعد اعتکاف کی نیت سے رات بھر مسجد میں رکنے کا معاملہ ہے، تو آپ وہیں رک جائیں۔ آپ کو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہنے کا ثواب بھی ہوگا، تہجد کی سعادت حاصل بھی ہو سکتی ہے، صدائے مدینہ جو ایک بہترین کام ہے فجر کی نماز میں جگانے کا، اس کی بھی آپ کو سعادت حاصل ہوگی، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تو یہ پتہ کر لیں آپ۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ایسے آدمی کے ہاں نہ رکیں کہ جو مرتد ہوں، جو گستاخ ہوں، چونکہ ایسوں کی صحبت بھی اچھی نہیں ہے، ایسوں سے دوستانہ بھی اچھا نہیں، ایسوں سے تعلقات بھی آپ کے لیے، آپ کے عمل کے لیے بھی، آپ کے ایمان کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے تو کہاں جائیں رات میں، کہاں جائیں، کہاں رکیں، کوئی اگر راستہ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو جا کے وہاں رکیں۔ کوئی دوسرا راستہ اگر سمجھ میں آتا ہے تو ایسے لوگوں کے یہاں ہرگز نہ رکیں۔ بہتر تو یہی کہ میں نے آپ کو جو پہلے مشورہ دیا کہ جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران اس علاقے میں ہو، اس مسجد میں جو اجتماع کرا رہے ہوں، ان سے آپ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے مسجد میں ہی رکنے کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔